Shall I start? Yeah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahman ar-Rahim. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. My dear respected brothers and elders and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I pray that in the last few days of Ramadan you are benefiting and Allah subhanahu wa ta'ala enable us to act upon what has been said. We were discussing about the intentions that we could have when we recite Quran. We covered many of the intentions that one can have when doing one action to receive the maximum benefit. One of the intentions a person can have is to gain a lesson, is to take heed, niyatut tadhkir. And that Allah subhanahu wa ta'ala says in a verse of the Quran, Kitabun unzila ilayk, that this Quran will reveal to you, فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ, so your heart does not become restricted, constrained. لِتُنْذِرَ بِهِ, so that you may warn with it. وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ, and it is a reminder for the believers. So this Quran is to take heed as a reminder. It reminds us, even a simple reminder. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ, Allah has made this Quran easy, لِلذِّكْر, as a reminder. So فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, will we not take heed? Allah subhanahu wa ta'ala has said in many verses of the Quran the importance of taking a reminder from the stories of the Quran, taking a reminder and making sure that when Allah reminds us of what is prohibited, what is encouraged, sometimes we may know a lot, but sometimes a simple reminder from someone has a huge effect on a person. And that is important from both ways, from the person who is receiving the reminder and from the person who's giving the reminder. Sometimes we think, oh, what's the point of telling him? He knows a lot anyway. So, and who am I to tell him? It's so obvious. It doesn't matter. A person may be at that particular moment forgotten, or due to the lack of confidence or laziness or neglect, you just remind that person. Allah subhanahu wa ta'ala himself says as a command, وَذَكِّرْ, and remind فَإِنَّ الذِّكْرَ, because a reminder will benefit تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, will benefit the believers. It will benefit the mu'mineen, the believers. So you don't need to worry about, oh, is he going to benefit or not? If this person is from amongst the believers, then تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, it will benefit them. He may not take heed at that precise moment that you told him, because he may think that, who is he to tell me? But afterwards he might just think, oh, maybe he's right, or maybe she's right. I shouldn't have done that. I remember one time I was cleaning something and someone said I was using my right hand to take something out of the bin. This was a work environment. And I had gloves on. And this other person said, you should know better. You should use the left hand. Although it affected me a little bit, I thought, well, it's got a point. Generally you should use your left hand. So I took heed. It was a simple reminder. Regardless of what intention the other person does it with. If you benefit from good reminders, you'll become a good person. If you learn to humble yourself and take your critique as a constructive criticism and take it as a reminder, you will benefit, regardless of what intention the other person is doing it for. If you humble yourself and take it. So there's two angles to this. The one who receives the reminder and then one who gives it. So I'm talking about the person who receives the reminder. Be humble and take it. If the other person is right, then you've got something to improve. The other person is wrong after your introspection into yourself and you think that's not true, then you've got nothing to worry about. So a simple reminder sometimes benefits the believers. So you remind, and if they have iman in their heart, they may not benefit now, but afterwards they may think, okay, they may feel bad. You remind them with the ahadith, you remind them with the words of Allah, and you remind them with compassion and love, because you care. If you don't care,
they won't care. You got to show sympathy, you got to show concern, and you got to do it in a loving way. So it's not just rattling out as an ammunition verses of Quran and Hadith that this is haram, it's not going to work like that. Because that in itself will cause the other person to not only say something to you, but possibly say something against the words of Allah and His Rasul sallallahu alayhi wasallam. So be careful how you tell the other person. Don't just rattle out a hadith and say, the Prophet said this, and he'll say, oh, just go away, I don't care. So this compassion and mercy, seeking the right moment, how to say, because at the end of the day, you want to save this person. A person is standing at the edge. If your son and your daughter is standing on the edge and there's a fire, or he's standing on the edge of the road, he's running at the edge of the road, or he's on the edge of the road and the car's coming so far, you don't shout, although instinctively we might do that. You stay calm in the most suitable way. You will say, my dear son, come here, or I got something for you, come here. You don't want him to panic that lest he runs onto the road, or when he's on the edge, you don't run for him, you say as he runs. So you don't want to go all out on someone and say, oh, and then he retaliates. That makes more in danger. You do it with compassion and mercy, just like you're trying to save a child from the fire, from the road, crossing the road. You know, you with compassion and mercy in the sense that you don't throw it on them and say, Prophet said this Prophet said this. Think of why the person is doing this. What? Maybe he's not in the right mood. Catch him in the right moment. Beneficial reminder will benefit the believer. And if someone does not fear the Quran, it does not fear the Hadith, regardless of how much Quran and ayat and how much words of Allah you throw at them, you think they're going to care? They don't fear the words of Allah. The fear of Allah is so low at the moment. Look, Allah subhanahu wa ta'ala says, وَذَكِّرْ. In Surah Al-Qaf, Allah says, وَذَكِّرْ, and remind. Remind them, bil-Quran, with the Quran. Man, for those, yakhafu, who fear wa'id, who fear the threat, who fear the warning. Now, if you're going to warn someone that you're going to burn in the fire, you say it all the time, he doesn't care, it's not going to work. So we have to use and remind that when we generally read the Quran, what intention should we have? It's a reminder for ourselves to take heed of our duties in this life towards Allah and towards other people. I hope that was, I pray that Allah subhanahu wa ta'ala enable us to act upon what has been said. And in the last few days of the month of Ramadan, pray to Allah subhanahu wa ta'ala to accept our deeds. And all those people who are sick, Allah subhanahu wa ta'ala give them shifa. And all those people who have passed away, Allah give them the highest abode in Jannah and forgive their sins. Wa akhiru da'wana and alhamdulillahi rabbil alameen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alameen. Wassalatu wassalamu ala rasulihil kareem amma ba'd. Fa'a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat. Sadaqallahu al-azim. मोहतरम हज़रात, कुरान में बहुत जगह बहुत सारे हुक्मों में अल्लाह ताला खुसूसन मर्दों से मुखातब होकर कह रहा है, लेकिन चंद मामलात में अल्लाह ताला मर्द और औरत दोनों चंद मामलात में बराबर है। नेक अमल में मर्द और औरत, तक़वे में मर्द और औरत दोनों बराबर है। लिहाजा यहाँ पे अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है, इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, के मुस्लिम मर्द और मुस्लिम औरतें, वल मुमिनीन वल मुमिनात, मोमिन मर्द और मोमिन औरतें, वल क़ानितीन वल क़ानितात, फरमा बदर मर्द और फरमा बदर औरतें, वस्सादिक़ीन वस्सादिक़ात, सच्चे मर्द और सच्ची औरतें, वस्साबिरीन वस्साबिरात,
والخاشعین والخاشعات، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والے عورتیں، اور خشوع کرنے والے مرد، خشوع کرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والے عورتیں، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجهم والحافظات، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ صفات بیان کی گئی ہیں کہ ایمان میں، سچائی میں، فرما برداری میں، صبر میں، اللہ سے خشوع کرنے میں، تقوی میں، صدقہ کرنے میں، روزے میں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے میں، اللہ کا ذکر کرنے میں، ہر ایک چیز میں مرد اور عورت ان سب چیزوں میں برابر ہے۔ لہذا ان سب چیزوں میں دونوں کو اللہ کے حکم ماننے پر برابر کا ثواب دیا جائے گا، اور اللہ کی نافرمانی کرنے پر برابر کی پکڑ ہوگی۔ لہذا اسی کے مد نظر آگے بھی ارشاد فرمایا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، کہ ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے بیٹھتے ہر حالت میں اللہ کا ذکر کیا کرو۔ یہ ہمارے لیے بہت آسان چیز ہے کہ ہم ہر وقت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت سارے مسنون دعائیں بتائی ہے، بیت الخلا جانے کی دعا، آنے کی دعا، مسجد جانے کی دعا، آنے کی دعا، کھانے سے پہلے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، صبح شام کے اذکار، ہر ایک چیز کی پابندی کرتے رہیں تو ہمارے لیے اللہ کا ذکر کرنا بہت آسان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرتے رہو، اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے تر کرتے رہو، ہمیشہ تمہاری زبان پر اللہ کا ذکر آتا رہے، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح شام اس کی تسبیح کرتے رہو، تمہارا کوئی وقت اس کے ذکر سے خالی نہ ہو، ہر وقت تمہارا اس کے ذکر میں گزرے، اللہ کی یاد میں گزرے۔ اگر ہم اس طرح کرتے رہیں گے تب ہمارے دل میں ایمان کا صحیح نور ہمارے دل میں جاگ اٹھے گا۔ پھر آگے ارشاد فرمایا جا رہا ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لهم عذابا مہینا، کہ یقیناً جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں ایسوں کے لیے لعنت بھیجی ہے، واعد لهم عذابا مہینا، اور ان کے لیے ذلت بڑا عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ لہذا ہم اگر اللہ اور اس کے رسول کے مکمل طور پر اطاعت کریں گے تو ہم اللہ کے مقرب ہو جائیں گے، اور اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت پر نہیں اتریں گے تو ہم بھی اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دی جا رہی ہے دینے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ لہذا یہ آیت خصوصاً منافقین اور کافروں کے لیے کہی جا رہی ہے، لیکن اگر ہم بھی اگر اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی خلاف ورزی کریں گے تو ہم بھی اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دینے والے ہو جائیں گے۔ لہذا ہمیں بھی یہ آیت سبق ہے کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دے گا کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے لعنت بھیجتے ہیں۔ ہم بھی نظر دوڑائیں کہ ہم دن اور رات کتنی اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، کیا ہم ان نافرمانیوں کے ساتھ اللہ کے مقرب بندے بن سکتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں، تب ہمیں ان سب چیزوں سے بچنا آسان ہو جائے گا، اور اللہ کے قریب جانا ہمارے لیے بھی آسان ہو جائے گا۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اگر کوئی ایسا شخص کر رہا ہے تو ایسوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذلت برا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان سب چیزوں سے حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔